بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ تھا کہ کل یعنی 26 مارچ کو حکومت نے جو کمیٹی بنائی تھی پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے، جو کہ زیادہ تر جتنے بھی قبائلی علاقے جو پرانے قبائلی علاقے تھے ان سے جو منتخب سینیٹرز اور ایم این ایز تھے، جس میں پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، مطلب کہ سب پارٹیوں کے نمائندے شامل تھے، ان پہ مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی جس کی چیئرمین شپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ کل اس کی جو ملاقات ہونے والی تھی وہ ملاقات پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہے وہ تو یہی ہے کہ ملاقات کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، کیونکہ پی ٹی ایم کے جو رہنما ہے ان کے ساتھ باقاعدہ رابطہ پہلے کیا گیا تھا، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ پی ٹی ایم نے کہا ہے، کیونکہ 31 مارچ کو پشاور میں پی ٹی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اور ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں یا جتنے بھی ان کے جو کرتا درتا ہے وہ سارے اس جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسی وجہ سے کل والی ملاقات جو ہے وہ یعنی 26 مارچ کو جو ٹیوزڈے کو جو میٹنگز تھی وہ ملاقات اب نہیں ہو سکتی۔ آگے بھی مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے ڈیفینیٹلی وہ ایسے بندوں پہ مشتمل ہے جو کہ بڑے رسپیکٹڈ ہے، پارلیمنٹیرین ہیں، ان میں سینئر اور سیزن پارلیمنٹیرین بھی شامل ہے۔ ان کی طرف سے تو وہ تو بڑے اپ بیٹ ہے، لیکن پی ٹی ایم کی طرف سے جو عذر پیش کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارا جلسہ ہے، جلسے کے بعد حکومتی کمیٹی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جلسے کے بعد وہ بیٹھیں گے اور لائحہ عمل بات چیت کے حوالے سے وہ طے کریں گے کہ حکومت کے ساتھ کہاں اور کن امور پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کروں کہ اکثر پی ٹی ایم کے دوستوں کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو یہی کہ آگے ابھی جو میرے خیال میں وقت ہے یہ حکومت سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بہت زیادہ سفر ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پختون تحفظ موومنٹ جو ہے ٹھیک ہے یہ قبائلی علاقوں سے نکلی ہوئی تحریک تھی، لیکن بعد میں پورے ملک میں خواہ وہ پنجاب تھا، سندھ تھا، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہر جگہ پہ لوگوں نے ان کو ویلکم کیا اور ان کے مطالبات کو جو ہے بڑے رائٹ اور جینون مطالبات تسلیم کیے گئے تھے۔ ابھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے بات چیت تو کرنی ہوگی، اور بات چیت سے میرے خیال میں اگر پی ٹی ایم بات چیت سے پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے یا کوئی اس طرح ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے تو اس پہ پریشر جو ہے لوگوں کا، جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہے حکومت کو ان مطالبات پہ غور کرنی چاہیے، تو میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ ٹھیک ہے کمیٹی میں صرف اس وقت جتنے بھی ہیں قبائلی علاقوں کے ممبر پارلیمنٹ شامل ہے، اور حکومت سمجھتی ہے کہ پی ٹی ایم کے زیادہ مطالبات جو ہے اس کا تعلق بھی قبائلی علاقوں کے مسائل سے ہیں، تو اسی حوالے سے اچھے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو کمیٹی ہے ان کو فوج کی طرف سے مکمل اختیار بھی دیا گیا ہے، سیکیورٹی اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ جو فیصلہ یہ کمیٹی کرے گی تو سیکیورٹی ادارے جو ہے یا حکومت جو ہے ان فیصلوں کو منوان جو ہے اس پہ عمل کرے گی۔ لیکن کچھ ہیں مسائل اس میں سامنے ڈیفینیٹلی آئیں گے، جیسے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مسنگ پرسنز ایسا ایشو ہے کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس میں سیکیورٹی اداروں کو بھی کچھ مسائل ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ واقعی اداروں کے پاس ہے لیکن کچھ ایسے جن کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان سے تو ہر کسی نے افغانستان کے لیے بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، ابھی ایران، شام اور عراق کے لیے بھی جو شیعہ حضرات ہیں ایران ان کے لیے بھی ریکروٹمنٹ کر رہی ہیں، تو کچھ مسائل اس میں ہیں۔ اسی طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے میرے خیال میں ایک جینون ایشو ہے، وار کا جو مسئلہ ہے وہ تو کورٹ کے ساتھ ہے، اس پہ کیا آگے پیش رفت ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کرفیو وغیرہ کافی حد تک اس میں تو کمی آئی ہے، اور فوج کا جو ہے جو لوگوں کے گھر ہے یا اسکول ہاسپٹل وغیرہ اس سے نکلنا، اس پہ بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ علاقے جتنے سفر ہوئے، اسپیشلی نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، خیبر ایجنسی، اورکزئی اور باجوڑ مومند وغیرہ جتنے سفر ہوئے ہیں، یہاں کے لوگوں کی لیولیہوڈ ختم ہو چکی ہے، تو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ابھی یہ جو ڈیمانڈز ہے پی ٹی ایم کا،
اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ اتنا تعلق نہ ہو، جو اسپیشلی کیونکہ جو فیملیز ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، لیکن عام آدمی جو کہ لاکھوں، یہاں پہ جو 60-70 لاکھ کی جو آبادی ہے، ان کے مسائل جو ہے وہ لیولی ہوڈ کے حوالے سے ہیں، روزگار کے حوالے سے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہیں، وہاں پہ پراپر نظام لانے کے حوالے سے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، وہاں پہ ہاسپٹلز، وہاں پہ سکولز، وہاں پہ روڈز، وہاں پہ ایگریکلچر، اس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ہیں۔ ابھی تک حکومت کا رویہ جو رہا ہے وہ اتنا امید افزا نہیں ہے، کیونکہ یہ تقریباً 8-9 مہینے ہوئے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، وہاں پہ ابھی تک یہ ہم نے دیکھا کہ نہ پراپر پولیس سسٹم آئی ہے، نہ وہاں پہ پراپر جوڈیشل سسٹم آئی ہے۔ کام ہو رہا ہے لیکن بڑا وہ جو کہتے ہیں نا بڑا سنیل ریس سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، وہاں پہ فوری انجیکشن کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا ہے، اس کاروبار کو دوبارہ ریسٹور کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہاں پہ مختلف انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو حکومت کو ایک سائیڈ پہ اگر پی ٹی ایم پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ پی ٹی ایم بھی اب تھوڑا سا اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پیپل یا ڈیولپمنٹ ڈریون ایجنڈا کرے، کیونکہ جتنے بھی تقریباً ان کی باتیں ہیں اس پہ جو ہم سننے میں آ رہا ہے اس پہ کافی حد تک ایک ہو رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ابھی حکومت کی طرف سے جو ابھی جتنی سٹبننس تھی اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو چکی ہے، ابھی پی ٹی ایم کو بھی آگے جو ہے نا یہی رویہ اپنانا ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح حکومت سے میکسیمم یہ قبائلی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی لیولی ہوڈ کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، وہاں پہ رسپانسیو انتظامیہ کے حوالے سے، رسپانسیو سوشل سیکٹر اسپیشلی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے وہاں پہ حکومت کو پریشر میں ڈالنا ہوگا کہ جتنا ہو سکے یہ 100 بلین روپیز اگر حکومت نے اینولی کمٹ کیے ہیں تو ابھی تک چاہیے تھا کہ وہاں پہ 100 بلین روپیز لگنے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ ابھی تک نہیں لگے ہیں۔ تو یہ ہے، آگے ہم دیکھیں گے کہ ابھی تو پی ٹی ایم کی طرف سے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بیٹھنے سے انکار ہے کسی نہ کسی حد تک، کیونکہ یکم کے بعد وہ سوچیں گے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے اور کس چیزوں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اتنا ذرا جلدی نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ پورا ٹائم دینا چاہیے پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو بھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرے، اور جو لوگ ان کے ساتھ اس تحریک میں ساتھ دیا ہے جن لوگوں نے، ان کے ساتھ مشورہ کرے تاکہ ایک دیر پا امن ہو اور مسئلے کا ایک دیر پا سلوشن سامنے آ جائے۔